اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں، ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی. اب آپ چونکہ مکس کراؤڈ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے. مثلا بعض بچیاں ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی، بعض ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنے، یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو، یا یہ کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو چونکہ مجھے ان سارے گروپس کو باری باری دیکھنا ہے، اس لیے میں مختصراً ہر گروپ کے بارے میں کچھ بات کروں گی. تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات یاد رکھیے کہ تربیت پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع ہوتی، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اگر ہم آئیڈیل سچویشن اب نہیں بھی رکھتے تو کیا کریں، وہ بات بعد میں ہوگی، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب ضروری ہے. اور اچھی لڑکی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں، صرف مالدار لڑکی نہیں، با اخلاق اور دیندار لڑکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی: اس کے نام نسب، اس کے مال، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر. تو تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک محاورہ ہے، پیار کی ڈانٹ ہے کہ سختی سے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ تم جب عورت کا انتخاب کرو تو اس کے دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو. کیونکہ ایک با اخلاق انسان، ایک سلجھا ہوا انسان پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک بد اخلاق انسان، ایک بد زبان انسان، خواہ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی مالدار ہو، بعض اوقات پورے خاندان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. تو بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر. اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے باہمی جسمانی تعلق کے موقع پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت شیطان تمہاری اولاد میں شریک ہونا چاہتا ہے. اس وقت سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شریک ہو جائے اور اولاد تمہاری نہ رہے، اس کی ہو جائے. تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے پہ نہ چلے، اس کے طریقے پر چلے. لہذا اس وقت بھی وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا. لہذا مسنون دعا سکھائی گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پریگننسی کا جو مرحلہ آتا ہے، تو ڈیورنگ پریگننسی اب دیکھیں کہ بچہ اپنی ساری خوراک کہاں سے لے رہا ہوتا ہے؟ ماں کے خون سے. ماں جو کچھ کھاتی، جو کچھ سوچتی، جو اس کی جذباتی کیفیات ہوتی، جیسی اس کی ذہنیت ہوتی، وہ انڈائریکٹلی بچے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی. جیسے وہ ماں کے خون سے غذا لے کے نشو نما پا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ماں کے خیالات اور ماں کے روٹین اور ماں کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس دوران ماں کو خاص طور پر اپنی سوچ پازیٹو رکھنی چاہیے، مثبت سوچ. جلنا، کڑنا، رونا، دھونا، غم اٹھانا. ویسے بھی یہ ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، یعنی وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت، جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے، جذباتی اعتبار سے بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے چینجز یعنی فزیکل چینجز تو ہوں گے، اور اس میں اوپر نیچے بھی مزاج ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کے باوجود اپنے مزاج کو درست رکھنے کی کوشش کرنا بے حد ضروری. اور وہ صرف نصیحت سے نہیں ہوگا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ آپ اپنا مزاج درست رکھیے تو وہ ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر کسی اچھی ایکٹیویٹی میں مشغول کرنا ہوگا. اچھی کتابیں پڑھیے، اپنی صحت کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، اور کوئی بھی اچھی کتابیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کا خیال رکھیے، تلاوت قرآن باقاعدگی سے کیجیے. بچے کی سب سے پہلی فیکلٹی جو کام کرتی ہے وہ لسننگ کی ہوتی. بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھی چیزیں سنوائیے. قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کیجیے، اور اگر اچھی نہیں کرنی آتی تو خوبصورت قاریوں کی قرات میں خود بھی لسننگ کیجیے. پھر اسی طرح خوب دعائیں مانگیے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ان دعاؤں میں کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں اپنے شوہروں یا اپنی بیویوں اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے گھرانے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب سے آگے لے جا، یعنی تقوی اور نیکی کی مثال بنے ہم. بعض اوقات ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی مشہور ہو کے اس میں سبھی ڈاکٹرز ہیں، اور ہمارا کسی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام لکھا جائے کہ وہ فلاں فیملی جو ہے وہ اس کی یہ شناخت ہے کہ سارے کے سارے ماں باپ بہن بھائی بچے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس فیلڈ کے ہیں. یا اسی طرح اور بھی کوئی شوق ہو سکتے ہیں. وہ سب باتیں اچھی ہیں،
دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اللہ ہمیں اولاد کی خوشی نصیب کر. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، سورۃ الفرقان میں آتی ہے، کسی بھی قرآنی دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا آپ کو ملے گی. عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن خاص طور پر پریگنینسی کے دوران. پھر اسی طرح وہ دعائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بچے کی ولادت سے پہلے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. اور پھر آپ کو معلوم ہے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خوشخبری سنائی کہ وہ حسوراً و نبیًا، کہ وہ بہت پاک دامن ہوں گے، نبی ہوں گے، وجیہن بہت شاندار ہوں گے، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہوں گے. یعنی جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ سب قبول ہوئی. اسی طرح ان کی دعاؤں میں سے یہ بھی تھا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے دے، یعنی کہ نیک روح میرے گھر میں آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی میں. پریئر از پاور. کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، دعا تقدیر کو بھی بدلتی ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تو وقت گزر گیا، اب کیا کریں، اب تو بچے بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا والی دعا مانگیے، لیکن دعا کرتے رہیے، کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف دعا ہی نہیں، ہر چیز میں دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اور ان دواؤں میں اچھی کمپنی، ایسی خاتون جو پریگنینسی کے مرحلے میں ہو، حمل کے مرحلے میں ہو، اس کے لیے اچھا ماحول بے حد ضروری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، نئے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو بچیاں عموماً پہلی پریگنینسی میں یا اس کے بعد بھی کچھ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی، ایموشنلی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی. ایسے میں گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچی جس کے لیے یہ ماحول بھی نیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی زیادہ فزیکلی چینجز آ رہی ہیں، اتنے ہارمونل چینجز ہیں، تو اس بچی کو ایک اچھے ماحول کی بے حد ضرورت ہے. لہٰذا بہت سی چیزوں میں درگزر کرنا چاہیے. آپ اپنی آئندہ نسل کی خاطر اس بچی کو کچھ مارجن دیں، وقت دیں، نہ کہ اسے ایسی ٹینشن سے گزاریں کہ جس کا سارا اثر براہ راست اس بچے پہ آئے اور ایک گھر میں خاردار پودا اگائے. نہیں، سارے اہل خانہ کو صبر و ضبط، شوہر کو بھی صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد حضرات اس کیفیت سے گزرتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کے اوپر یہ موڈز کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیفیت کیوں ہے. وہ کبھی رو رہی ہے، کبھی ہنس رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہی ہے. یہ سب کیفیات ایک جسمانی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے اس میں عورت کو ایک رخصت اور ایک رعایت دی جانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی بچیاں جو کسی نئے ماحول میں آئیں اور اپنی پچھلی ساری دوستیں چھوڑ چکی ہوں اور رشتے دار بھی چھوڑ چکے ہوں، اور خاص طور پر جیسے ماحول میں آپ رہتے ہیں، بعض اوقات آپ دور دراز ملکوں سے بچیوں کو بیاہ کر لاتے ہیں، ان کے لیے ماحول بھی نیا، ان کے لیے گھر بھی نیا، اور ان کے لیے جسمانی طور پر بھی ایک نیا ایکسپیرینس. تو ایسے میں کچھ اور بھی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے صبر و تحمل کی اور بات برداشت کرنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی محفل سے ہے، کسی ایسی مجلس سے ہے جہاں آپ کم از کم ہفتے میں بھی ایک بار جا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے ایسی بچیوں کو ساتھ لے کر جائیے تاکہ ان کو بھی ایک اچھی کمپنی ملے. کیونکہ آپ جب اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کے اوپر ایک سکینت نازل ہوتی جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے. لہذا اچھی کمپنی سے مراد اچھی دوستیں، اچھے لوگ، اور اس کے علاوہ اچھی مجلسیں، اچھی محفلیں، یہ بچیوں کے لیے بے حد ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اپنے غم بھول جاتی ہے اور ایک وہ اداسی کی کیفیت بھی ختم ہوتی ہے. اور جب اچھے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے، کہ جس سے اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو صرف اس کی خوشبو کی دکان سے آپ اگر بیٹھے ہوئے پاس تو خوشبو ہی آتی رہے گی. آپ کسی بھی پرفیوم کے کاؤنٹر پہ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں بھی خریدے تو تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے لباس یا آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی آتی ہے. تو خوشبو کے تو پاس سے بھی آپ گزر جائیں تو آپ پر ایک اثر ہوتا ہے. جیسے اسموکنگ، اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہو، آپ خود نہیں بھی کر رہے ہو تو آپ کے کپڑوں میں دھواں جذب ہو جائے گا، آپ وہاں سے نکل کے گھر آئیں گے تو باقی رہیں گے اثرات. اسی طرح اگر انسان اچھی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے
تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس پر اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پیدائش کا مرحلہ ہو یعنی ولادت ہو رہی ہو اس وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان دور ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آذان دینی چاہیے کیونکہ آذان سن کے بھی شیطان بھاگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی مثال دے کر فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور عیسیٰ ابن مریم کے، کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے بچا کے رکھا. آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا کو خاص نہیں تھی ان کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے. اور وہ دعا کیا تھی؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو، اب دیکھیں کتنی دور تک سوچ رہی تھی وہ، اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں. لہذا کتنی ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر مرحلے پر چوکنے رہیں، ہر موڑ پر ہم خیال رکھیں اور کسی وقت بھی غافل نہ ہوں. پھر اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب کے منہ لٹک جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث کون ہو، بیٹا ہو یا بیٹی. ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی آپ کے لیے کئی رحمتوں کے دروازے کھولے. آپ کے رزق میں معلوم نہیں اس بچے کی آمد سے کتنا اضافہ ہو، اس کی اچھی تربیت میں آپ کے لیے کتنے درجات کی بلندی ہو. لہذا بچے کی پیدائش پر گھر والوں کو خاص طور پر ایک دوسرے کو اور باقی دوست رشتہ داروں کو بھی مبارک دینی چاہیے. حضرت حسن بصری نے ایک بچے کی پیدائش پر یوں دعا دی کہ اللہ نے جو بچہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہو، شکر کی توفیق ہو، یہ بچہ نیک اور پارسا بنے، صحت اور لمبی عمر پائے. یعنی ایک دعا کا نمونہ ہے یہ، اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی غذا ہے وہ بھی کسی نیک انسان سے، با اخلاق اچھے انسان سے دلوانی چاہیے، کیونکہ بچہ جب پیدائش کے بعد بالکل معصوم ہوتا ہے، اس پر پہلے جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے، پرنٹ ہو جائیں گے. آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں جائے گی، چاہے وہ نہیں سمجھے مگر اس کے اثرات ہیں. قرآن پاک کے اور اللہ کے جو ذکر کے الفاظ اور حروف ہیں اس کے بھی اثرات ہیں، وہ اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں. جو اٹھائے گا اس کے ہاتھوں کے بھی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے، جو اسے پہلی دفعہ کھلائے گا اس کے بھی اثرات اس بچے کی شخصیت میں جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بچے لائے جاتے تھے جو بالکل نومولود ہوتے تھے اور آپ ان کی تحنیک کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں سے ریز نکلتی ہیں. تو جب ایک اچھے انسان، اچھے کردار کے انسان کے پاس، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے. اور کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ بس کب ختم ہو یہ مجلس تو ہم یہاں سے اٹھیں. یعنی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کمپنی سے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے، جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کی طرف آپ خود بخود کھنچتے چلے آتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے. تو نیکی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے. کشش محض لباس میں نہیں ہوتی، کشش محض کسی میک اپ میں نہیں ہوتی، کشش شخصیت کی خوبصورتی میں ہوتی، کشش دل کی خوبصورتی میں ہوتی. لہذا اس خوبصورتی کو منتقل کیا جاتا ہے بچوں کی طرف. پھر اسی طرح تو آپ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ بس کب ختم ہو یہ مجلس تو ہم یہاں سے اٹھیں. یعنی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کمپنی سے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے، جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کی طرف آپ خود بخود کھنچتے چلے آتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے. تو نیکی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے. کشش محض لباس میں نہیں ہوتی، کشش محض کسی میک اپ میں نہیں ہوتی، کشش شخصیت کی خوبصورتی میں ہوتی، کشش دل کی خوبصورتی میں ہوتی. لہذا اس خوبصورتی کو منتقل کیا جاتا ہے بچوں کی طرف. پھر اسی طرح ماں کا دودھ پلانا، یعنی اگر تحنیک کے بعد ماں اپنا دودھ پلائے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے. آج مائیں اپنی خوبصورتی کے لیے اتنی خود غرض بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی. اور اب تو آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مائیں وہ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ میڈیکلی ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا اجر تو نہیں ہے نا. اجر تو اس وقت جب آپ کی نیت بھی اچھی ہو کہ آپ اللہ کا ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو آپ بچے کو پلاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ بھی ہوتا ہے. صدقے سے مراد یہ نہیں کہ ہم جیسے کسی کے اوپر کوئی بیماری آ گئی تو کسی کو کچھ دے آئے، کسی پہ وار کے تو وہ صدقہ. صدقے مراد یہ کہ ایک ایک قطرے کا اجر آپ کی طرف سے لکھا جاتا ہے.
وہ جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں شمار ہوگا کہ آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے اندر سے اپنی غذا سے ایک چیز نکال کر ایک بچے کی پرورش میں استعمال کی. لہٰذا اس کو بھی بہت خوشی کے ساتھ کریے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات بچے بہت تنگ کرتے ہیں, اس وقت مائیں پھر بعض اوقات بددعائیں دینے لگتی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں کرے. کتنا بھی غصہ آئے بچوں پر, کتنا بھی تکلیف ہو, بعض اوقات بچوں کے دانت جب نکلتے وہ کاٹتے ہیں ماں کو دودھ پلاتے ہو, تو بے اختیار ماں کی زبان سے بعض اوقات بہت خراب لفظ بھی نکل جاتے ہیں. نہیں معلوم نہیں کس وقت کی کیا دعا اٹھا لی جائے, قبول ہو جائے, اور پھر ساری زندگی آپ اس پہ پچھتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو کس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی زبان کا استعمال درست کریں. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن تھی عورتوں سے, تو اللہ تعالیٰ بہت سخت نالا ہیں اور بہت نفرت کرتے ہیں اس لیے جہنم پہ, یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا. مراد اس سے کیا تھی, اس کا معنی کیا تھا, اس کا مطلب کیا تھا کہ ان باتوں سے بچو کہ جو وہاں لے جانے کا سبب ہے. جب پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے تو یہی بتایا گیا کہ تم تکثرن اللعن, تم لعن طعن کی بہت کثرت کرتی ہو. تو یاد رکھیے کہ بچہ بچپن میں جو کچھ سنتا ہے, جیسے الفاظ سنتا ہے, ویسے ہی پر وہ ریپیٹ کرنے لگتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ نو کا استعمال کرتے ہیں تو بچے کی زبان پر بھی ہر چیز میں نو ہوگا. آپ نو بولیں گے تو بچہ بھی نو بولے گا, آپ مسکرائیں گے تو بچہ بھی مسکرائے گا. ہاں, آپ اچھے نرم انداز سے بات کریں گے تو بچے کے اندر بھی وہی ٹون آئے گی, اور اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو بچہ بھی مذاق اڑانا سیکھے گا. بحیثیت ماں کے آپ ایک رول ماڈل ہیں 24 گھنٹے کے لیے, خصوصاً بہت چھوٹے بچوں کے لیے جبکہ وہ فلی ماں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. لہذا آپ کو بچے کی تربیت سے پہلے اپنی کرنی ہوگی. یاد رکھیے بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنی تربیت نہیں کرتے, جب تک آپ کے اندر اخلاق کی خوبی نہیں. اگر آپ کی پرسنالٹی ڈوئل پرسنالٹی ہے کہ آپ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ, سامنے کسی کے کچھ باہر کچھ, مثلاً آپ کسی کے بیٹھ کے گھر میں برائیاں کر رہے ہیں, بچہ کھیل کھلونے میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے کان آپ کی طرف لگے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. اچھا, تھوڑی دیر میں وہی شخص آ جاتا ہے, آپ بہت مسکرا کے اٹھ کے اچھی طرح گلے لگا کے ملتے, آپ کا تضاد بچے نے نوٹ کر لیا کہ ایسا ہی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے اور طرح ان سے معاملہ کرتے اور سامنے کچھ اور کرتے ہیں. یہ منافقت ہم نے اپنے رویے سے سکھا دی. ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں, جاؤ میری طرف سے کہہ دو گھر پہ نہیں, فون پہ بتا دو ہے ہی نہیں. یہ سب کچھ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. لہذا جو ہی بچہ ذرا ہوش سنبھالنے لگے تو سب سے اہم ترین نسخہ تربیت کا کہ جو چاہتے ہیں کہ بچہ کرے وہ کر کے دکھانا شروع کریں. جو آپ بولیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں. آپ انگریزی بولیں وہ انگریزی بولنے لگے, ان کو کوئی مشکل نہیں. آپ اردو بولیں وہ اردو بولیں گے, آپ جو بولیں گے وہ وہی کریں گے. لہٰذا اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے. اسی طرح جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات لاڈ پیار میں توتلی باتیں بچوں سے کرنے لگتے ہیں اور ان کو بگاڑ دیتے ہیں. نہیں, الفاظ کا استعمال اور چناؤ درست کیجیے تاکہ آپ کا بچہ ابتدا سے ہی ایک درست زبان بولے, ایک اچھی بات کرے. اور پھر بعض اوقات اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ بڑے ہو کر بھی بچے اس عادت سے باز نہیں آتے. پھر اسی طرح ہماری مسنون چیزوں میں سے بچے کے سر کے بال اتروانا ہے, عقیقہ کرنا ہے, ختنہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں. میڈیکل سائنس کچھ بھی کہے, ان کی تھیریز بدلتی رہتی ہیں. آج ایک بات کریں گے کل دوسری کریں گے, لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کو کرنا نمبر 1 ہماری آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے, شناخت ہے ہماری کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان طریقوں کو اختیار کرنا. نمبر 2 آپ سے تعلق کا ایک اظہار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, آپ پر ایمان لانے والے ہیں. لہٰذا آپ کی بات ہمارے لیے سب سے اوپر ہے. لہٰذا عقیقہ کیا ہے, ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہے. اسی طرح سر کے بال منڈوانا کیا ہے, ایک نجاست کا صاف کرنا. اسی طرح ختنہ کرنا وہ بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے اور پاکیزگی اور طہارت کے اہتمام کے لیے ہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو صرف چند ریچول سکھا دینا اور چند ریچولز ان کو بتا دینا اور ان کے سامنے کر لینا یہی کافی نہیں.
بچوں کو تربیت میں ابتدائی 7 سالوں میں خاص طور پر شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو مارنا نہیں، ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. چھوٹے بچے زیادہ ستاتے ہیں عام طور پر، تو مائیں بھی ان کے ساتھ پھر زیادہ بازوں کا زیادتی کر جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کان کھینچنا، بال کھینچنا، دھکا دے دینا، ایک چماٹا لگا دینا، یہ سب چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں. اگر بچے رو پڑتے ہیں بےچارے اور اتنے کمزور مننے مننے ہاتھ ہے کہ پلٹ کے کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، تو یاد رکھیے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. کسی بھی ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بے وجہ بچوں کے اوپر ظلم ڈھائیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. اور بعض اوقات ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم اتنا چیخ چلا کے بولنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہم کیا چاہتے ہیں. ان سے وہ حیران پریشان معصوم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں آپ نے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا. اس کی ماں نے چاہا کہ بچے کو آپ نصیحت کریں کہ بچہ بہت میٹھا کھاتا تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو کل لانا، کیونکہ اس وقت آپ نے خود کو میٹھی چیز کھائی تھی. دوسروں کو نصیحت کرنے میں تو اس درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں پہلے خود تو کریے، پہلے خود تو کر کے دکھائیے. اگر آپ خود نہیں کر رہے اور بچے کو کہے جا رہے کہ تم کرو، وہ کیسے کرے؟ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ خود قرآن کبھی کھولا نہیں گھر میں، آواز قرآن کی بلند نہیں، بچوں کو کہتے ہیں حافظ بنو. بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے خود کچھ نہیں کریں گے اور بچے کو حافظ بنانا چاہیں گے. وہ بیچارہ کہاں سے بنے؟ پھر بازو کا ایسا بھی ہم کرتے ہیں، کچھ بچوں کو تو خوب دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں اور ایک آدھ بچے کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کسی مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں کہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم بھی نکل جائیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے. اچھا اخلاق اور اچھی تربیت سب بچوں کا حق ہے. اور پھر یہ ہے کہ تربیت صرف چیزیں رٹوانے کا نام نہیں ہے. بعض اوقات ہم دعائیں رٹوا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو سب دعائیں آتی ہیں، دیکھو 2 سال کا ہو گیا اور یہ فلاں دعا بھی آتی ہے اور فلاں دعا بھی. بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. شروع میں جب آپ بولنا سکھائیں تاکہ توحید پر ان کی زندگی کا آغاز ہو، اللہ کی محبت سے شروعات ہو. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی بچوں سے لاڈ پیار کرنے کی، شفقت اور محبت کرنے کی. اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو نماز میں بھی اگر وہ پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے. اسی طرح آپ اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی لڑکوں کے علاوہ چھوٹی بچی کو بھی نماز میں آپ نے اٹھایا. پھر اسی طرح جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ شدید غم میں تھے، حالانکہ وہ بالکل دودھ پیتے چھوٹے بچے تھے. آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. یعنی کسی بھی موقع پر انتہائی غم اور دکھ کے عالم میں بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب نماز شروع کرتا ہوں میں تو ارادہ ہوتا ہے کہ میں دیر سے ختم کروں گا، لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ. اچھا ہم ماؤں کا حال کیا؟ نماز پڑھنے لگتے ہیں اور بچوں کو سارے گھر والے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، شور نہ کرو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سے کرال کرتے کرتے ماں کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا دوسرے آ جاتے ہیں پاک، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ چیخیں مار رہا ہے، وہ نہیں ماں نماز پڑھی. بچپن سے ہی ہم بچوں کو نماز سے اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یاد رکھیے کبھی بچے کو نماز پڑھتے وقت دھکا نہیں دے، کبھی ہائے ہو شور نہیں مچائے گھر والے کہ وہ ماں نماز پڑھی، دیکھو وہ اوپر چڑھ رہا ہے، دیکھو وہ آگے بڑھ رہا ہے، جاؤ جاؤ اٹھا لو اس کو، وہ کیا کر رہا ہے. نہیں کرنے دیں. بچہ آس پاس رہے گا، کبھی اوپر چڑھے گا، کبھی آگے بیٹھے گا، کبھی ساتھ لیٹ جائے گا، تو ایک دن آپ دیکھیں گے ساتھ سجدے بھی کر رہا ہوگا. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کپڑے اٹھا کے لا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس مسئلے پہ بھی محبت ملی ہے، ماں کی پیار ملا ہے. تو جب ہم محبتوں سے آغاز کریں گے، نرمی اور شفقت سے کریں گے، تو بچوں کے دل میں ہماری محبت بھی ہوگی اور ہمارے دین کی محبت بھی ہوگی. لیکن اگر ہم نفرتیں دیں تو بچوں سے محبت کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بات بے بات پر غصہ دکھائیں، موڈز دکھائیں، تو بچوں سے ہم اچھے اخلاق کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہذا بے حد ضروری ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں، مثلاً آپ قرآن پاک پڑھیں،
بعض مائیں بچوں کو قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتی، نہیں اس کا پتہ نہیں، یہ تو وضو نہیں کیا ہوا اور معلوم نہیں کیا کیا، لہٰذا بچے اس پہ نہیں آتے. بعض اوقات بچے کھینچ بھی لیتے ہیں، بعض اوقات آگے پیچھے بھی کرتے. تو جب تک بید بھی نہ ہو بچے سے قرآن پاک کو بھی دور نہ کرے، بلکہ کھول کے دکھائیں، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دیکھو یہ کتنی پیاری چیز ہے، اس کو چوم کے دکھائیں کہ یہ محبت کے لائق چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اگلے دن بچہ اٹھا کے آپ سے پہلے چومے گا. اگر آپ اس کو پیار سے بتائیں گے، نہ کہ چھین کے وہ اوپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں تم تو بید بھی کر رہے ہو، یا ایک لگا دیں اس کو کہ تم نے کیا کر دیا. نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچوں کے ہاتھ سے اچانک چھوٹ جاتا ہے، وہ یہ غیظ و غضب کا عالم ہوتا ہے کہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کر دیا. اسی طرح نماز کے عالم میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں وہ اگر بچہ بہت رو رہا ہو تو بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے اور آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. بعض مائیں کہتی بچے اتنا روتے ہیں پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، اگر شروع دن سے آپ ان کو نماز کے وقت پاس لٹا لیں، ان کو پتہ چل جائے گا ماں اتنی دیر چپ ہو جاتی، پھر آپ ان کو اٹھا لیں. اگر رونے لگے تو اٹھا لیں، ایک ہاتھ میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اٹھا کے ساتھ کھڑے رہیں اور ساتھ اللہ اکبر کر کے پڑھتے رہیں جو دعائیں پڑھنی. رکوع میں بھی تھوڑا تھام کے رکھیں، ایک ہاتھ سے رکوع کر لیں، اگر سمجھو مشکل ہے ساتھ بیڈ پہ لٹا دیں، تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر کے دوبارہ اٹھا لیں. ذرا بڑا بھی ہو جائے بچہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آ کے چمٹ جائے گا، تھوڑا آگے پیچھے ہوگا، ہونے دیں. یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی بچوں کے ساتھ محبت بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان معصوم بچوں کے اوپر ظلم ڈھا کر کریں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو بچے سواری پہ اوپر آگے پیچھے آپ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ خود ان کو سلام کرتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین کے بچوں کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آتے تھے. یعنی بچوں کے معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. ویسے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ساری انسانیت کا احترام کریں، لیکن بچوں کو خاص طور پر توجہ دینا، اسے کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کون کس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور سارے بچے مسلمان ہوتے ہیں، سب بچے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر ایک کو ہینڈ شیک کریں، ہر ایک کو آگے بڑھ کے ملیں، ہر ایک کو پیار سے دیکھیں، ان کو اپنے سے مانوس کریں، نہ کہ خوف زدہ نظریں کر کے تو ان کو اپنے سے دور بگائیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا کچھ. بچوں کی شرارتوں کو انجوائے کرنا سیکھیں. یہ اپنی نظر آپ بدلیں گے تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی آپ انجوائے کریں گے، اس پر بھی آپ ہنس کے معاملہ کر سکتے ہیں. جہاں بعضوں کو اتنے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ذرا سی کو محنت کرنی پڑے تو ہم شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت اسامہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. ایک دلچسپ سی بات یہ کہ حضرت حسن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، یعنی ان کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی اور بہت خوبصورت تھے. اچھا، حضرت اسامہ جو تھے حضرت زید کے بیٹے تھے. حضرت زید جو تھے وہ کالے تھے، تو حضرت اسامہ جو تھے ان کا رنگ بھی کالا تھا. اچھا، بازو کا کیا ہوتا کہ ایک طرف ایک بچہ بیٹھتا اور دوسری طرف دوسرا بچہ بیٹھتا، تو ایک رنگ کا اور دوسرا دوسرے رنگ کا. لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اپنی بیٹی کی اولاد بھی اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی اولاد دونوں سے ہی آپ انتہائی محبت کرتے تھے اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی غلام کی اولاد ہے یا یہ اپنی اولاد ہے. تو بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں، صرف اپنے بچوں سے نہیں دوسرے بچوں سے بھی محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ تربیت صرف ماں نہیں کرتی، پورا ماحول تربیت کر رہا ہوتا ہے. نانی، دادی، باقی رشتے دار. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن فیملیز کا آپس میں بونڈ اچھا ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے. اور جو لوگ بالکل آل الون رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آگے پیچھے کہیں جانے کا وقت نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، کوئی محبت دینے والا نہیں، کوئی اور پوچھنے والا نہیں، تو بعض اوقات تو ان بچوں کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کی سختی آ جاتی ہے، وہ تربیت اس طرح ہو نہیں پاتی. اس لیے جو صاحب حیثیت ہو وہ پلٹ کر اپنے پچھلے ملکوں میں اپنے خاندانوں کے پاس جا کر وقتاً فوقتاً ملاقات کریں، ان کی پہچان کرائیں، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت آتی، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے سے اللہ کی رحمت آتی، اور رشتہ داروں کے ساتھ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت منقطع ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو آپس کے تعلقات، بہن بھائیوں کے تعلقات اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر کے دل بڑے رکھے جائیں، آپس میں میل جول ختم نہ کیے جائیں. اور بعض اوقات مالی معاملات میں، بعض اوقات کاروبار کی مس انڈرسٹینڈنگز میں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ آپس میں رہے، وہ کاروبار کی حد تک رہے، گھر میں نہیں آنے دے اس کو. ہم پورے بچوں کو انوالو کر کے پارٹی بنا لیتے ہیں،
اور متنفر کر دے، پھر کچھ عرصے بعد صلح کر لیتے ہیں، ایک مذاق بنا لیتے ہیں، اور بچے اس میں حیران پریشان ہے کہ اب ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. بعض اوقات تو بچوں کو کئی لوگ نصیحت وصیت کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں رشتے دار سے تو میرے مرنے کے بعد میں نہیں ملنا، اگر تم نے اس سے ملاقات کی تو تم میرے نہیں، میرے سے آنکھ ہو. یہ اتنے شدید غصے. مومن تو معاف کرنے والا ہوتا ہے. معاف کرنے میں جو طاقت ہے وہ بدلہ لینے میں تھوڑی ہے. لیکن ہمارے دل اتنے تنگ ہیں، اتنے چھوٹے ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا، اور بہت بڑا الزام تھا، کچھ چھوٹی بات نہیں تھی، اور الزام لگانے والوں میں کون شامل تھا؟ وہ شخص بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر کر رہے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ اچھا اس نے یہ باتیں کی ہیں، تو آپ نے سوچا کہ آج سے وظیفہ بند. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اس کے بعد خاص طور پر فرمایا کہ اہل فضل اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ غریب رشتہ داروں کو دینے سے ہاتھ مت روکیں، چاہے وہ زیادتی کریں. ان کا کیا ان کے ساتھ، ہمارا کیا ہمارے ساتھ. بعض اوقات واقعی رشتہ دار زیادتی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خاندان کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اللہ کی رحمت کی خاطر ان کو معاف کرنا سیکھیں اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کی طرف کس قدر خیر پلٹ کر آتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت زبردست تھا. آپ آتی تھی، آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنی جگہ ان کو بٹھاتے، ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، جو اسے دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا. یعنی ان کی کوئی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو آپ اس کا خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے. یعنی بچیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، یا عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بننے سنورنے کی، اچھے کپڑے کی اور اچھے زیور کی جو ایک خواہش ڈالی ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے. لیکن آج ہم ویسٹ کی نقالی کرتے ہوئے لڑکیوں کو بھی لڑکا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، اور ایسے ڈریسز بعض اوقات پہناتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے نہیں اس طرح بہت اسمارٹ لگتے ہیں. بات یہ کہ ساری چیز اپنی نظر کی ہے. جب ساری زندگی ہم ان کو لڑکا بنا کے پالتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں تو وہ پھر شوہر کے ساتھ مقابلہ بھی لڑکے جیسا کرتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. فطرت سے ہٹنا، یعنی غلط طریقوں پہ تربیت کرنا اور دوسری قوموں کی نقالی کرنا، یہ بسا اوقات مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے. بہرحال پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو آج کل ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ بچیوں کی ولادت سے پہلے ہی ان کو ایلیمینیٹ کرا دی جاتی ہے پریگنینسی. اور جہاں سائنس کی ترقی نے انسانوں کو بہت فائدہ دیا ہے، وہاں دوسری طرف بہت سے نقصان بھی ہیں. بچوں کو زندگی کا حق دینا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ان کو انوانٹیڈ سمجھنا، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا، ہمارا تو دل ہی نہیں تھا، یا یہ کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا. بعض بچیاں پریگنینسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، رونا دھونا اور پھر مختلف حربے اختیار کرنا کہ کسی طرح یہ سب کچھ ختم ہو جائے. نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ آج ایک بچے کے لیے اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، کل اسی سے آپ کو معلوم نہیں کتنا فیض پہنچے. اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے بچے والدین کے لیے بہت راحت اور خوشی کا سبب بنے. بعد میں ہر روز ایک نئی زندگی ہوتی ہے. آج اگر غم ہے تو کل خوشی بھی ہو سکتی ہے، آج ناپسندیدہ حالات ہیں تو کل پسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا کسی بھی بچے سے اس کی زندگی کا حق نہ چھینیے. کچھ عرصہ پہلے